الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات بجی محمد علیہ وسلم. اگرچہ کہ شب عاشور کا آغاز ہو گیا، لیکن پھر بھی اپنے شہداء کو فراموش نہیں کریں گے. ہم آج اس تجدید عہد وفا کی جو رات ہے، اس رات میں اپنے شہداء کو فراموش نہیں کریں گے. آپ سے درخواست کروں گا تمام شہداء ملت جعفریہ کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے. بلکہ ہمارے اہل سنت کے شہداء جو ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان شہیدوں میں ان سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھیے گا. بسم اللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد. بس 2-3 منٹ لیں گے، اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ آج ہمیں مسائل کو زیادہ وقت دینا ہے. شب عاشور ہے، پہلے تو خیر شب عاشور میں فضائل ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن اب کیونکہ ظاہر ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے تو کچھ نہ کچھ بات اپنے مضمون سے متعلق اس کو ایک نتیجے تک پہنچانے کے لیے کریں گے. ضرور آپ سے کچھ دیں، لیکن 2-3 منٹ آپ کے حسب دستور حسب عادت. الحمدللہ تاسوعہ کا جلوس، 9 محرم کا جلوس آپ کے عزم اور ہمت کی علامت بن کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اور اپنے مقررہ وقت پہ، کوئی جلد بازی نہیں، اپنے مقررہ وقت پہ اختتام پذیر ہوا ہے. اب کل کربلا ہے اور ہم ہیں، میدان کربلا ہے اور ہم ہیں. اب یہ شب عاشور اسی لیے آتی ہے کہ حسین کا خیمہ سجا ہوا ہے، بیعت کی تجدید کریں. یہ پورا پیغام میرا یاد رکھیے گا. یہ جہاں تک پاکستان میں میری آواز جاتی ہے، ہمارے میٹرو کے بھائیوں کے ذریعے سے، خدا ان کو جزائے خیر دے اس کار خیر کی، کہ آج رات کیا ہے، ہر شیعہ یہ سوچ لے شب عاشور کرنا کیا ہے. شب عاشور حسین سے عہد وفا کی تجدید کر، کہ حسین اگر ہم بھی شب عاشور ہوتے تو تیرے خیمے میں ہوتے، تیرے جانثاروں کے ساتھ. فلسفہ یہ ہے، حکمت یہ ہے شب عاشور کی، کہ ہر مومن، ہر انصاف پسند انسان اس رات میں حسین سے عہد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے اپنے عہد کرتا ہے کہ جب جبر و استبداد کی طاقتیں سر اٹھائیں گی، ہم بالکل اسی طرح میدان میں نکلیں گے جس طرح حسین اور اس کے جانثار نکلے تھے. یہ حکمت ہے عاشورہ کی، جو 2 جملوں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. یہ حکمت ہے، یہ فلسفہ ہے عاشورہ. جو جبر و استبداد کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، وہ حسینی تو چھوڑیے، وہ انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے. حسینی تو کجا دور کی بات ہے. جبر و استبداد کے خلاف آواز اٹھانا ہی حسینیت ہے. آمریت کے خلاف، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، حیوانگی کے خلاف آواز اٹھانا ہی تو حسینیت ہے. یہی اللہ کا دین ہے. لہذا جس نظم و ضبط کے ساتھ، دیکھیے میں نے عرض کیا کہ ممکنہ مسائل میں اس سے زیادہ انتظامات ہو ہی نہیں سکتے جو ہو گئے. اس سے زیادہ انتظامات کی اب ہے ہی نہیں، اس سے آگے ہے ہی اسٹرینتھ نہیں، نہ حکومت کی نہ کسی کی، اس سے زیادہ کی. ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ اس ماحول میں عاشورہ ہو. پہلے ہوتا ہی تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے. تو دیکھنے کی چیز یہ ہے، ارباب فہم کے لیے، ارباب اقتدار کے لیے، ارباب عقل و دانش کے لیے، کہ بھئی یہ شروع کس نے کیا؟ ہمارا تو عاشورہ ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. یہ حالات کو یہاں تک پہنچانے والی وہ نئی بات کون ہے، وہ نئی چیز کون سی؟ فیصلہ ہو جائے گا، خود بخود سامنے آ جائے گی بات کہ کب شروع ہوا، کس نے شروع کیا، کون کر رہا ہے. عاشورہ تو ہو رہا ہے، عاشورہ ہوتا رہے گا، اور ہم لوگ کر رہے ہیں. لہٰذا کل صبح جلوس میں پوری قوم ہماری انشاءاللہ جائے گی. تو نظم و ضبط، ڈسپلن، آپ میں سے ہر ایک یہ سوچ لے کہ میں ایسا ہی سپاہی ہوں جیسے حسین کے سپاہی تھے.
انتشار نہیں، گھبراہٹ نہیں، کوئی کتنا ہی بڑی بات ہو جائے، کچھ ہو جائے، اپنے حواس کو قابو میں رکھنا، اعصاب پہ کنٹرول رکھنا۔ موت بھاگتے ہوئے بھی آتی ہے، موت اس جگہ پر موجود انسان کو بھی آتی ہے۔ بھگدڑ میں بھی لوگ مگر جاتے ہیں پیروں کے نیچے، کہ کیا فائدہ ہوا اسی موت کا، بھاگ رہے تھے پھر بھی مر گئے۔ نہیں، لہذا کوئی انتشاری کیفیت اول تو انشاءاللہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ عاشور کے دن مومنین میں کوئی انتشار پیدا ہو، لیکن پھر بھی میں حفظ ما تقدم کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور جہاں جہاں تک میرا پیغام جائے کوئی انتشار کی کیفیت نہیں نظر آنی چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، یہ جتنے بھی ادارے ہیں، میں حکومتوں کا نہ کبھی حامی تھا، نہ اللہ کبھی مجھے حامی بنائے، ان حکومتوں کا جو چلتی رہی ہمارے یہاں اور جن کے آنے کا مزید وہی امکان ہے، تو میں تو کبھی نہیں رہا، لیکن جہاں انتظامی امور کی بات آ جائے تو میں نے آپ سے روز عرض کیا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ اسکاؤٹس ہوں، ٹریفک پولیس ہوں، رینجرز کے سپاہی ہوں، پولیس کے سپاہی ہوں، یہ ہمارے فریق نہیں ہے، یہ تو خود جان ہتھیلی پہ رکھی۔ اب کل کیا ہوا لکی پروت میں، پولیس والے ہی تو زخمی ہوئے جنہوں نے روکا تھا۔ آج بھی ڈی آئی خان میں کتنے مومنین کو جان کر نذرانہ دے کر تاسوعہ منانا پڑا، حسین کی بارگاہ میں اپنے خون کا نذرانہ دے کے انہوں نے عاشورہ منایا، انہوں نے عزاداری منائی۔ تو ہر جگہ ایک حد تک انتظامات ہیں نا، آپ یہ تھریڈ تو پورے پاکستان میں، کراچی میں تو نہیں ہے، لہذا منتشر نہیں ہونا ہے، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے تمام مشکل مرحلوں سے نکل جائے۔ میں اس کی پہلے سے پیش بندی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ نے کوئی امتحان رکھ ہی دیا تو دیں گے بھائی، ہے نا، اللہ کاتب تقدیر ہے، اگر اس نے کوئی امتحان رکھا ہوا ہے مقدر میں تو دیں گے بھائی، اب تک امتحان دیتے ہیں وہ امتحان بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیغام یاد رکھیے کہ نظم و ضبط کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم یہ سمندر بھی پار کر جائیں گے۔ تمام مومنین اور عزاداروں کی، اور جتنے بھی انتظامی بیچارے جو ہمارے سپاہی بھائی کھڑے ہیں، اور بھی اسکاؤٹس کے بچے میرے کھڑے ہوئے ہیں، جوان جگہ جگہ آج اسکاؤٹس نے بہت عمدہ انتظام بڑی سلیقے سے، بڑے ذمہ داری سے انجام دیا، ان سب کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد۔ اور بس یہ کیونکہ اس عشرہ محرم کی مجلس اس حساب سے عنوان کے اعتبار سے تو آخری میں جیسے نا کل تو زندگی رہی انشاءاللہ شب غریبہ ہوگی، تو پھر پورے ملک کو ہم یہ میسج جہاں دیکھی جا رہی ہے، ہماری وجہ سے دیکھی جاتی ہے، وہاں یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ بس جہاں کل ہم نے بات ختم کی تھی وہیں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ دین سوائے محبت اور انسانیت کے کچھ بھی نہیں۔ دین انسانیت سکھاتا ہے میرے بھائی، کل جہاں بات کو چھوڑا تھا وہیں بات کو لے کر آگے چلنا چاہ رہا ہوں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، سورہ مائدہ کی 32ویں آیت کا حصہ ہے نا یہ، کہ جس نے ایک، یہی ہم نے بات کو چھوڑا تھا کل، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، انسان مسلمان کی بات نہیں، اب بتائیے مسلمان کی حرمت کتنی ہوگی، مومن کی حرمت کتنی ہوگی، متقی کی حرمت کتنی ہوگی، یہاں تو پروردگار عالم نے ایک انسان کی بات، جس نے ایک انسان کی جان لی، من قتل نفسا بغیر نفس، جبکہ وہ بے گناہ ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، انسان، مسلمان کی بات نہیں، یعنی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کو بے جرم و خطا نہیں مارنا، اور بلا فساد، اور نہ اس نے عروہ زمین پہ کوئی فساد برپا کیا اس کو نہ مارنا، اگر ایسا کیا فکأنما قتل الناس جميعا، تم نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، یعنی بے جرم و خطا اگر کسی کو تم نے مارا تو تم نے کیا کیا، تم نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اب یہاں مسلمان تھوڑی کہا، یہاں مومن تھوڑی کہا، ایک انسان کہیں کا بھی ہو، کسی بھی مکتب کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی دین پر ہو، کوئی دین نہ ہو، انسان ہو، ملحدین ہے کہ نہیں ہے روئے زمین پر، اتھیسٹ ہے کہ نہیں ہے، ہے نا، تو اب دین تو یہ درس دے رہا ہے کہ کسی انسان کو، بے جرم انسان کو جس نے کوئی خطا نہیں کی، ڈاکٹر ہے مار دیا، انجینئر ہے مار دیا، وکیل ہے مار دیا، تاجر ہے مار دیا، مزدوری کرنے کے لیے نکلا مار دیا، ارے کیسے جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ ارے کسی کا بھی قتل کیا جائے، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، میں کسی مکتب کی بات نہیں کر رہا، میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، قرآن مجید میں تو اللہ کا یہ فرمانے کہ بے جرم و خطا، کلینک میں بیٹھا ہے مار دیا، عدالت میں جا رہا ہے مار دیا، کسی بھی کوئی جرم نہیں بیچارہ مزدوری کرنے جا رہا پکڑ کے مار دیا، کیا جواب دو گے؟ اور پھر نام ہے اللہ کا، نام ہے اسلام کا۔ اب اللہ درس یہ دے رہا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، نہ کرو میرے بندوں کو
تمہیں کسی نے اختیار نہیں دیا. اگر مجرم بھی ہے تو انہی کو حق ہے سزا دینے کا جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا. مجھے اور تمہیں یہ اختیار تھوڑی دیا کہ سڑکوں کے اوپر قتل و غارت کرتے پھرے, اس کو مار دیں, اس کو مار دیں, اس کو مار دیں. تو اللہ محبت کا درس دے رہا ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا, اور جس نے ایک انسان کو زندگی دے دی, وہ کیسا ہے؟ كَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, جو ایسا ہے کہ اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی. اب یہاں زندگی دینے کا مطلب کیا ہے؟ جان بچانا ہی نہیں ہے. انسانیت کیسے بیدار ہوتی ہے؟ علم کے ذریعے سے. ایک بچے کو پڑھانا, تعلیم دینا ایسا ہے جیسے اس کو زندگی دے دینا. جاہل آدمی تو مردہ ہے نا, زندہ ہو کے مردہ ہے. پڑھا لکھا ایک بچے کو تعلیم دینا یعنی پوری انسانیت کو زندہ کرنے کے برابر. اب دیکھیے آپ, جب میں نے کل عرض کیا تھا, کل یا پرسوں کی مجلس میں, آج دوسرے زاویے سے بات کرنا چاہتا ہوں. آج کیا ہو رہا ہے اور سنت رسول کیا ہے, یہی تو بتایا جاتا ہے ہمیں کہ سنت سے یہ بات کہا, شریعت سے یہ بات کہا. چلیے سنت سامنے رکھ دیتے ہیں اپنے تمام احباب کے. اب فیصلہ کر لیجئے. میں نے عرض کیا تھا کہ بدر میں جب قیدیوں کو پکڑا, قیدیوں کو پکڑنے کے بعد دو حصے کیے, پڑھے لکھے الگ ہو جاؤ. پڑھے لکھے بھائی جو کفار کے 70-72 پکڑے گئے, وہ ایک زاویہ پیش کیا تھا, آج دوسرا زاویہ پیش کر رہا ہوں. پڑھے لکھے الگ ہو جاؤ. پڑھے لکھوں کو الگ کر دیا. الگ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اب وہ پڑھے لکھے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہمیں مارا جائے گا, اب ہمیں قتل کیا جائے گا. کیوں قتل کیا جائے گا؟ ہم پڑھے لکھے جو ہیں. ہمارا جرم یہ ہے کہ پڑھے لکھے, تاکہ مکے میں کوئی پڑھا لکھا باقی نہ رہے. دیکھیے میرے بات کو, نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, یہاں پہ بھی اور جہاں میرے احباب سن رہے وہاں بھی. پڑھے لکھوں کو الگ کر دیں کہ پڑھے لکھے الگ ہو جاؤ, جاہل الگ ہو جاؤ. تو پڑھے لکھے تو یہ سمجھے نا جن کو شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے الگ کیا جائے ہے. پڑھے لکھوں کو الگ کر دو. اب وہ پڑھے لکھے کام رہے ہوں گے, کیا خدا کے رسول حکم دیں گے پڑھے لکھوں کو قتل کر دو تاکہ مکہ پڑھے لکھوں سے خالی ہو جائے؟ بھئی آج تو یہی ہو رہا ہے نا. اللہ کے نام پہ معاذ اللہ, رسول کے نام پہ معاذ اللہ, پڑھے لکھوں کو مارو, ڈاکٹروں کو مارو, انجینئروں کو مارو, قانون دانوں کو مارو, MBS کو مارو, بینکرز کو مارو. پڑھے لکھوں سے خالی کرو اور نام ہے سامنے اسلام کا. بھائی تو سنت کس کی ہے مجھے تو بتا دو. بتا دو کہاں کا اسلام میں کس کی سنت ہے؟ رسول نے پڑھے لکھوں کو الگ کیا, پڑھے لکھے الگ ہو جاؤ. اب وہ پڑھے لکھے کام رہے ہیں کہ اب ہماری گردن اڑائی گئی, اب ہمیں مارا گیا. مگر رسول نے کیا کیا؟ انہیں کافر ہیں کافر, مگر کیونکہ پڑھے لکھے ہیں, کیونکہ ایک سلوات بول دیجیے یا رسول اللہ. اب دیکھیں وہ کافر ہیں کافر, مگر کیونکہ پڑھے لکھے ہیں لہذا رسول نے ان کو امتیاز دے دی, انہیں نمایاں مقام دے دیا کیونکہ تم تعلیم یافتہ ہو, تم پڑھے لکھے ہو. یہ نہیں کہا کلمہ پڑھو ورنہ بھی گردن اڑاتے, یہ تو نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ پڑھاؤ, ہمارے بچوں کو پڑھاؤ, مدینے کے بچوں کو پڑھاؤ, مدینے کے بچوں کو تعلیم دو. تو سنت رسول تو یہ ہے کہ اگر کافر بھی تعلیم یافتہ ہے تو اپنے بچوں کو اس سے تعلیم دلوا دو. یعنی پڑھے لکھے کا تعلیم کا احترام کتنا. کون سی تعلیم؟ کو قرآن پڑھ کے تھوڑی آئے تھے وہ, ان کے پاس تو قرآن کی تعلیم تھوڑی تھی, ان کے پاس حدیث کی تعلیم تھوڑی تھی, دنیاوی تعلیم تھی. مگر خدا کے رسول نے حکم دیا تم پڑھے لکھے ہو لہذا تمہارا امتیاز ہے, تمہیں نمایاں مقام ہے, تمہیں آزاد کر دیں گے, بچوں کو پڑھاؤ. اور اب مجھے بتائیے اگر اسی رسول کی سنت پر چلنے کا معاذ اللہ نام لیتے ہوئے, اسی اللہ کے دین کا نام لیتے ہوئے چھانٹ چھانٹ کے ملک سے پڑھے لکھوں کو قتل کرو, اب مجھے بتائیے کہ یہ کس کی سنت ہوئی؟ یہ کام کس نے کیا تھا؟ علم کا دشمن کون تھا؟ علم پر حملہ آور کون تھا؟ بھائی ایک طرف پورا جہل تھا, ایک طرف پورا علم تھا. تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ علم نے اگر کافر بھی پڑھا لکھا تھا تو علم نے اس کو نمایاں مقام دیا, اور جہاں جہل تھا, جہاں ابو جہل تھا, وہاں آج تک یہی
یہ انگلش کیوں پڑھے؟ انہیں انگلش نہیں پڑھنی چاہیے کہ اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے۔ بچیوں کو اسکول کیوں بھیج دیا؟ دین کے خلاف ہے۔ لڑکیاں کیوں پڑھتی ہیں؟ دین کے خلاف ہے۔ لڑکیاں کیوں پڑھاتی ہیں؟ دین کے خلاف ہے۔ ہماری جو سمجھ میں ایک بات آج تک نہیں آئی، اتنی محترم ہستیوں سے سارا دین لیتے ہیں ہم، اب اس سے زیادہ ہم نہیں اشارہ کر سکتے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بڑے ادب اور احترام سے ہم نے ارباب دانش کے سامنے مقدمہ رکھا ہے، کیونکہ ہمارا مزاج نہیں ہے، ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں، نہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک سوال کرنے کا حق تو مؤدبانہ انداز میں رکھتے ہیں نا، کہ پورا دین تو لیا جا رہا ہے، پوری شریعت تو لی جا رہی ہے، ہمارے نزدیک بھی غلط نہیں ہے، ہمارے نزدیک بھی صحیح ہے کہ بھائی جہاں سے دین مل رہا ہے لے لو، جہاں سے شریعت مل رہی ہے لے لو، تو پورا دین لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ آج بچیوں کو پڑھانے پہ اتنا اعتراض ہو رہا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، مسلم اور عورت، مسلم مرد دونوں پہ ہے نا بھائی طلب علم، تو واجب ہے سب کے اوپر کہ بھائی تمہیں اطلب العلم من المہد الی اللہ، ماں کی آغوش سے لے کے لحد تک، قبر تک علم حاصل کرتے رہو، اس میں کوئی قید تھوڑی ہے۔ قید کہاں ہے؟ یہاں تک قید نہیں کہ کافر سے بھی لے لو، یہ بھی قید نہیں لگائی کہ کافر سے مت لینا، کافر سے مت پڑھنا۔ رسول نے مدینے کے بچوں کو کافروں سے پڑھوا کے بتا دیا کہ علم کسی کی میراث نہیں، علم جہاں سے ملے لے لو۔ انسانیت ہے نا، تو جب علم کی بات آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول نے انسان کی بات کی، صرف مسلمان میں قید نہیں کیا، صرف مومنین میں قید نہیں کیا۔ تو جب علم کے دشمن بن گئے تو کیونکہ علم کسی کی میراث نہیں ہے، تو جہاں بھی علم ہوگا چاہے وہ کافروں کے پاس ہو، وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ علم کے لیے دوڑ رہے ہیں اور آپ علم کے پیچھے بندوق لے کے دوڑ رہے ہیں۔ وہ علم حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، آپ علم کے پیچھے کلیشن کوفے لے کے دوڑ رہے ہیں۔ وہ چاند اور مریخ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ بم باندھ کے گھوم رہے ہیں۔ تمام مسلمان میرے بھائی سبھی تنگ ہیں نا، میں تو سب کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں تو پورے پاکستان کے 19 کروڑ عوام کے دل کی بات آپ کے سامنے بیان کروں کہ سبھی تنگ ہیں، سبھی پریشان ہیں کہ بھئی یہ کون سے دین کے ٹھیکیدار آ گئے، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو یرغمال بنا لیا ہے، اغوا کر لیا ہے، اپنی مرضی کو اسلام۔ اب تو بھائی بچے گا کیا؟ تمہیں چند لاکھ بچو گے، 19 کروڑ تو تمہارے معیار میں پورے نہیں اتر رہے، اور یہ سارا زور یہاں کیوں کہ پوری دنیا سے اسلام کے ٹھیکیدار یہی جمع ہو رہے ہیں آ کے؟ اپنے اپنے ملکوں میں بھی تو کرو نا جا کے یہی سب کچھ، باہر سے بھی آ رہے نہیں آ رہے ہیں نا، آپ پڑھتے رہتے خبریں جو میں کہہ رہا ہوں، تو پورے پاکستان کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن سنت رسول کیا ہے؟ سنت رسول تو یہ ہے کہ علم سے دوستی کرو، علم کہیں بھی ملے، اور کسی قوم کے لیے یہاں تک کہہ دیا رسول نے کہ اگر سریا پر بھی علم پہنچ جائے تو یہ کھینچ کے لے آئیں گے، سریا تک بھی علم پہنچ جائے یا جب کے لوگ وہاں سے بھی اس علم کو لے کر آ جائیں گے۔ تو مقابلہ آج بھی وہی ہے، جہل کا مقابلہ علم، علم کا مقابلہ جہل۔ تو ابو جہل کا لشکر ادھر تھا اور جہاں علم کا نور تھا وہ ادھر تھے سارے کے سارے۔ تو اب خود انسان فیصلہ کر لے کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ تو رسول انسانیت کا درس دے رہے، رسول چاہ رہے کہ بہانے سے معاف کرو، کوئی بہانہ ملے ان کو معاف کرو، کسی بہانے سے ان کو چھوڑو، کسی طرح یہ آزاد ہو جائے تاکہ اچھا تاثر لے کے جائیں، جب واپس جائیں گے تو کہیں گے تم نے کچھ بتایا تھا وہ تو کچھ نکلے۔ اور ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ اکثر، جب اکثر احباب آ کے بیٹھتے ہیں مجالس میں تو واپس جا کے حیران ہوتے ہیں کہ بھائی تم کچھ کہہ رہے ہو، وہاں تو کچھ بات بتائی جا رہی ہے۔ یقیناً غیر ذمہ داری کا مظاہرہ جہاں سے بھی کیا جائے غلط ہے، وہ میں کروں یا کوئی اور کرے، وہ میری طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے ہو، نہ ملک کے حالات متحمل ہو سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کے حالات متحمل ہو سکتے ہیں۔ جب غیر ذمہ داری کا مظاہرہ اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی انفرادی فعل ہے، وہ کسی کا بھی کرے، ہم بھی کسی پوری قوم پہ الزام تھوڑی لگا دیتے ہیں، ہم بھی الگ کرتے ہیں ایک ٹولے کو کہ یہ دہشت گرد ٹولہ الگ ہے، اس کا کسی سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام تو سلامتی ہے، اسلام تو انسانیت کا درس دے رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اب اسی قسم کے
جس نے بیچارے نے نہیں سمجھا تھا دین، اس نے آگے پوچھا کہ دین میں کچھ محبت بھی ہے کہ نہیں؟ وہ تو بیچارہ قتل و غارت گری ہی دیکھ رہا تھا نا، بنو امیہ بنی عباس کی قتل و زبانیں بڑی قتل و غارت گری بھی دونوں میں اقتدار کے لیے، اور لاکھوں مار دیے مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا۔ بنی امیہ بنی عباس کا جب مناقشہ ہوا اور اقتدار کی لڑائی ہوئی تو جناب مار دیا لاکھوں مسلمانوں کو انہیں اقتدار کے لیے۔ بلکہ یہاں تک ہے، طبری وغیرہ نے لکھا، دیگر مورخین نے لکھا کہ عباسیوں نے یہ کیا تھا کہ تلواروں سے مارنے کے بعد بنو امیہ کے وہ جب محل پر قبضہ کیا دمشق میں تو ابھی وہ مرے نہیں تھے، ان پر قالین ڈال کے ان پر بیٹھ کے ناشتہ کیا تھا، نیچے ان کی کراہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو وہی ظالم کوئی بھی ہو، ہم نے کسی کی حمایت نہیں کی، چاہے وہ بنو امیہ رہے ہوں چاہے وہ بنی عباس رہے ہوں، کوئی بھی ہو، ظالم تو ظالم ہے۔ ہم نے یہ دیکھ کے کسی ظالم کی حمایت تھوڑی کی کہ چلو ہمارے اس دشمن کو مار رہا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں، ظالم ظالم ہے، کسی بھی طبقے کا ہو، کہیں کا بھی ہو، ظالم ظالم ہوتا ہے۔ تو پوچھا، یہ جب قتل و غارت گری ہو رہی تھی تو اس نے پوچھا میری طرح آپ کی طرح، جیسے آج عام سادہ مسلمان پریشان ہے، حیران ہے کہ بھائی یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ میں کس جگہ رہ رہا ہوں، یہ میں کن لوگوں کے درمیان رہ رہا ہوں۔ تو اس نے سوال کیا کہ مولا دین میں محبت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ دیکھیں اس زمانے کے انسان کے دل کی آواز، جب یہ قتل و غارت گری پوری اسلامی دنیا میں ہو رہی تھی، ان کے اقتدار کی لڑائی جو آخری چل رہی تھی، اقتدار کی تبدیلی کی، پوچھا مولا دین میں محبت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو مولا نے جواب کیا دیا، حل الدین الا الحب، دین محبت کے سوا بھی کچھ ہے؟ اب یہ جواب کون دے گا؟ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، جن کا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے، وہ جانتے ہیں اصل اسلام کہ دین میں سوائے محبت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دین میں تو ایسی محبت ہے کہ حیوانوں تک سے محبت کرو، اور عملی مظاہرے کر کے بتائے معصومین نے کہ حیوانوں سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ ان کے بھی حق ہے، ان کا حق، درختوں کا حق ہے، ان کا حق، پانی کا حق ہے، جمادات کا حق ہے، زمین کا حق ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اب آخری مجلس ہے، یہ تو پورا ایک الگ اشرے کا موضوع بن جائے گا، عنوان بن جائے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی صحیح، لیکن حقوق دے رہا ہے اسلام، ہر چیز کو اس کا حق دے رہا ہے۔ رات کا حق ہے، دن کا حق ہے، صبح کا حق ہے، شام کا حق ہے، سحر کا حق ہے، افطار کا حق ہے، ان اوقات کے بھی حقوق ہیں اپنے اپنے، مسجد کا حق ہے، امام بارگاہ کا حق ہے۔ جبھی تو مسجد فریاد کرے گی نا، اگر حق نہیں ہوتا تو ان اینٹوں گاروں کی عمارت کو فریاد کرنے کی ضرورت کیا تھی اللہ کی بارگاہ میں؟ جس مسجد کو لوگ آباد نہیں کرتے وہ مسجد فریاد کرے گی، اس کا حق ہے کہ اس کو آباد کرو، جب بنایا ہے فریاد کرے گی اللہ کی بارگاہ میں، بار الہ مجھے ایسے چھوڑ دیا بنا کے، آتے ہی نہیں تھے۔ یہ قرآن مجید حق ہے اس کا، فریاد کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، تاخ میں رکھ دیا تھا، پڑھتے ہی نہیں تھے، بچی کو رخصت کیا اس کے بعد رکھ دیا، پھر جب ہی اٹھاتے تھے جب کوئی بیمار ہوتا تھا اس کو ہوا دینے کے لیے، ہوا دے دی اس کو اور اس کے بعد رکھ دیا۔ ہر چیز کا حق ہے، ہر چیز کے لیے حق رکھے۔ تو اسلام تو یہ ہے کہ جو ایک ایک مخلوقات کو اس کے حق دے رہا ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے ہر ایک کو اس کے حق دے رہا ہے۔ تو انسان جس کے لیے کائنات بنا دی، جس کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا، کہ تجھے میں نے محبت کے لیے پیدا کیا، کائنات کو تیرے لیے بنایا اے بنی آدم، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ کہ دین میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جنگ تو وہ آخری مرحلہ ہے بھائی، اور وہ بھی دفاعی جنگیں ہیں اسلام میں جو رسول کے زمانے میں ہیں، اس کے علاوہ کہاں ہے؟ رسول نے تو محبت کے مظاہرے کیے دشمنوں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ، اور میں کیسے کیسے لوگوں کا بتاؤں کہ کن لوگوں نے کیا کیا ظلم کیے، مگر رسول نے کس طرح ان کو معاف کر دیا ظاہری طور پر، یعنی ظاہری طور پر دنیا میں معاف کر دیا، اللہ جانے وہ جانے، معاف کر دیا ان کو، جاؤ تم کو معاف کر دیا میں نے۔ کیوں؟ تاکہ یہ نہ کہے کہ رسول نے انتقام لیا۔ انتقام کی بات نہیں تھی، دین صرف محبت ہی محبت، جہاں جہاں تک ہمارا پیغام جا رہا کہ حقیقی اسلام یہی ہے۔ جب تک رواداری اور احترام پیدا نہیں کرو گے یہ مسائل حل نہیں ہوتے، یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ میں حجت تمام کر رہا ہوں، میں پہلے دن سے یہی بات کر رہا ہوں اور ہمیشہ سے یہی بات کر رہا ہوں، تاکہ جب تاریخ رقم ہو کوئی یہ نہ کہے کہ کسی نے اچھی بات کی ہی کب، کسی نے انسانیت کی بات کی ہی کب۔ اب تو ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے نا،
ریکارڈ ہو رہا ہے، پتہ چل جائے کہ کچھ لوگ تھے جو بدترین ماحول میں بھی اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھ جیسا گناہگار یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا مومن پکا مسلمان ہوں، میں تو بڑا ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ انسانی جان کی قیمت کیا ہے۔ اتنا میرے علم میں ہے کہ اللہ نے انسانی خون کو کتنا پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے۔ اتنا میرے علم میں ہے کہ قیامت تک قابیل پر لعنت برستی رہے گی، کیونکہ پہلا قاتل وہ تھا، پہلے انسان کا قتل زمین پر اس نے کیا تھا۔ تو عزیزانو، بس اس پیغام کو یاد رکھنا، یہی عاشورہ کا پیغام ہے کہ جب کربلا کے میدان میں حسین اپنے انصار کو یہ اجازت دے رہا ہے، بار بار اجازت دے رہا ہے، زبردستی میدان میں کہاں لایا حسین؟ نہیں لایا، بس میں نے جیسا وعدہ کیا تھا، شب عاشور۔ ہمارے یہاں تو دستور یہ تھا کہ شب عاشور فضائل ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن میں یہ بات ضروری سمجھتا تھا کل کے حوالے سے، جو میں نے 15-20 منٹ 25 منٹ آپ کے سامنے یہ گفتگو کر لی۔ زیادہ وقت مجھے مسائل کو ہی دینا ہوتا ہے شب عاشور، مگر اس میں بھی میں اپنے مضمون کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جب مکے سے چلے ہیں کربلا کے لیے، 3-4 ہزار آدمیوں کا ذکر ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، تو طریقہ کیا ہے؟ لشکر جمع کرنے کے لیے کتنا جوش دلایا جاتا ہے، یقین رکھو فتح ہماری ہوگی، ساتھ آ جاؤ، حکومت ملے گی۔ اور کتنے لوگ ساتھ ہوتے چلے گئے کہ فرزند رسول کا لشکر بڑھتا چلا جائے گا، مگر حسین ایک عجیب و غریب معرکہ سر انجام دینے جا رہے ہیں، عجیب لڑائی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں جہاں ٹھہرتے لوگوں کو کہتے جاتے ہیں وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں، قتل کر دیا جاؤں گا، میرے ساتھ جو ہوگا وہ بھی قتل کر دیا جائے گا۔ لوگ جانا شروع ہو گئے، زبردستی کسی کو نہیں لانا چاہتے حسین۔ کربلا پہنچ گئے، جب بھی 300-400 افراد کا تذکرہ ہے کہ موجود تھے، 9 تک موجود تھے، 9 کو اعلان جنگ ہوا۔ حسین نے جناب عباس اور حضرت علی اکبر کو بھیجا، جاؤ ایک دن کے لیے جنگ کو مؤخر کرو، ٹال دو۔ اس کو مہلت کا نام دے دیتی ہے تاریخ، ہاں میں بھی کہتا ہوں، مگر یہ نہیں کہتا کہ حسین نے مہلت مانگی تھی، میں یہ کہتا ہوں کہ حسین نے مہلت دی تھی، کیونکہ رسول کا نواسا ہے نا، رحمت للعالمین کا نواسا ہے، آخر وقت تک موقع دے رہا ہے کہ میرے خون سے ہاتھ رنگین کر کے جہنم کی آگ کے خریدار نہ بنو۔ میں کل بھی ایک اپنے محترم اہل سنت عالم کا بیان سن رہا تھا چینل پہ، بہت دیر سے رات کو گھر پہنچا تو خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ یہی بات کر رہے تھے جو میں کہہ رہا ہوں۔ حسین نے مہلت دی تھی، لی نہیں تھی، اور اس لیے دی تھی کہ دیکھو میرے خون سے ہاتھ رنگین نہ کرو تو میں موقع دے رہا ہوں، میں رسول زادہ ہوں، میں روئے زمین پر خلافت الہیہ کی علامت ہوں، دین کی علامت ہوں، اسلام کی علامت ہوں، تمہارے رسول کا بیٹا ہوں، تمہارے رسول کی آغوش کا پروردہ ہوں، تمہارے رسول کی گود کا پروردہ ہوں۔ موقع دیا، مہلت دی، اور اس کے لیے بھیجا بھی جناب عباس کو۔ پھر لوگوں سے کہا کہ دیکھو کل جنگ ہو جائے گی، جو میرے ساتھ رہے گا قتل کر دیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ تھے وہ بھی چھٹ گئے۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو یہ 72 بچے، مغربین کے بعد یہ 72 بچے۔ نماز پڑھانے کے بعد حسین نے پھر ان 72 سے کہا کہ دیکھو سب چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ، کوئی گلا نہیں ہے مجھے تم سے۔ نہیں گئے یہ 72۔ پھر رات تھوڑی سی گزری، پھر حسین نے جمع کیا، مہلت دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں، چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا۔ نصف شب کے بعد پھر جمع کیا حسین، نصف شب کے وقت ان تمام جمع کرنے کے بعد خطبہ دیا حسین، اور خطبہ دینے کے بعد کہا دیکھو میں تم سے راضی ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم میرے جانثار ہو، جان دینے کے لیے تیار ہو، تم دلیر ہو، تم بہادر ہو، تم صبر ہو، لیکن تمہیں مہلت دے رہا ہوں، موقع دے رہا ہوں، چلے جاؤ۔ اور اگر یہ گمان کرتے ہو کہ تمہاری بخشش نہیں ہوگی میرا ساتھ چھوڑ کے، تو میں ضامن ہوں تمہارا۔ اب مجھے بتائیے، ہماری ساری عبادتوں کا محور ہے جنت، انہیں تو جنت مل گئی نا، حسین نے ضمانت دے دی، میں شافع محشر ہوں، جوانان جنت کا سردار ہوں، تمہیں ضمانت دے دی، جاؤ۔ نہیں گئے، حسین نے چراغ کھل کر دیا، اندھیرا کر دیا، تاریکی کر دی۔
دلیر ہو، غیرت مند ہو، ایک دوسرے کے سامنے سے جاتے ہوئے ڈرتے ہو. تمہاری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کیسے چلے جائیں، لو میں نے اندھیرا کر دیا، تاریکی چھا گئی، اب جہاں جس کا جی چاہتا ہے چلے جاؤ. بلکہ بعض جگہ تو یہ جملہ بھی ہے کہ میرے خاندان میں سے ایک ایک فرد کا ہاتھ تھامو چلے جاؤ. ان بچوں کو، ان لڑکوں کو، ان جوانوں کو بھی لے ساتھ. کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ چراغ روشن کیا، دوبارہ چراغ روشن کیا گیا تو کوئی نہیں گیا، مگر منظر ذرا بدلا ہوا ہے. انصار حسینی لرز رہے، کانپ رہے، آگے بڑھتے اپنی اپنی تلواریں، اپنے اپنے ہتھیار، برچیاں، نیزے سب حسین کے قدموں میں ڈالتے جاتے. جناب زہیر بن قین آگے بڑھ کر فرماتے ہیں، مولا یہ بار بار آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ کر چلے جائیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ کو چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ کو چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے. ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ حکم دیجئے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کاٹیں. کوئی آگے بڑھ کر دست بستہ کہتا ہے مولا حکم نہ دینا، اختیار دے دے. اگر مولا حکم دیتے تو جانا پڑتا، مولا حکم نہ دیجیے گا، اختیار دے دیجیے. ابن اوسجا آگے آپ کی محبت میں قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میری لاش کو جلا دیا جائے، اس کی راکھ دریا میں بہا دی جائے، پھر زندگی دی جائے، پھر آپ کی محبت میں میرے ساتھ یہی سلوک کیا جائے، پھر زندگی دی جائے. 70 بار قتل کیا جاؤ، 70 بار میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، ہر بار موت کو ترجیح دوں گا، آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. ٹکڑے ہو جانا گوارا کر لوں گا، مگر میں آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں. آئیے ایک اور منظر آپ کو بتاؤں. جب یہ عہد و پیمان ہو گئے تو آپ کاشف الاسرار علی کے بیٹے حسین نے اپنے جانثاروں سے کہا بس اب ذرا آسمان کی طرف دیکھو. اب جب پہلے جنت نہیں دکھائی حسین نے، پہلے اس منزل پر لے کر آیا ہوں. جب یہ یقین ہے کہ ان میں سے کوئی جانے والا نہیں، اب اپنے اپنے مقام کو دیکھو. اب جب انصار حسینی نے دیکھا تو کشف حجاب ہو گیا. اس لیے راوی حیران ہیں، مقتل لکھنے والے حیران ہیں کہ جو شہادت نزدیک آتی تھی حسین کے انصار کے چہرے گلنار کیوں ہوتے جاتے تھے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ کون سا مقام ہمیں ملنے والا ہے. ارے 1350 سال کی تاریخ نے ہی بتا دیا کہ کس کو کیا مقام ملا ہے. لاکھ دنیا چھیننا چاہے انصار حسینی کا مقام کوئی چھین نہیں سکتا ان سے. ایسے تھوڑی لیا ہے یہ مقام. اور پھر بتائیے اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا انصار حسینی کا، جب بہن نے بلایا ہے بھائی کو، اور بلانے کے بعد یہ گفتگو کہ بھیا اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا ہے. یہ شب عاشور کی بات ہے. زینب کو پریشانی ہے اپنے بھائی کی طرف سے، بھیا امتحان لے لیا ہے، ان میں سے کوئی چھوڑ کر جانے والا تو نہیں. اور یہ پاس سے گزرتے ہوئے ایک صحابی نے حسین کے سن لیے بادشاہ جناب ہلال نے، دوڑتے ہوئے آئے جہاں انصار بیٹھے ہیں، انصار حسین سر پیٹ کر کہتے غضب ہو گیا، غضب ہو گیا. ارے علی کی بیٹی کو اطمینان نہیں ہے ہم پر، اسے یہ گمان ہے کہ ہم میں سے کوئی چھوڑ کر تو نہیں چلا جائے گا، چلو چل کر یقین دلا. دوڑے انصار اپنی اپنی تلواریں لے کر ثانیہ زہرا کے خیمے کے باہر، حسین اندر ہے. جب انصار جمع ہوئے حسین خیمے سے باہر نکلے، رو رہے ہیں، دھاڑے مار مار کر تلواریں پھینک دی. اے مولا یقین دلا دیجیے آل رسول کو کہ ہم آپ سے بے وفائی کرنے والے نہیں. ابھی حکم دے آل رسول، ابھی اپنے گلے کاٹ دیں گے اپنے ہاتھوں سے. اگر زینب پریشان ہے تو اپنے بھائی کے لیے پریشان. شب عاشور میں کیا کیا بتاؤں آپ کو. ایک جگہ جمع ہو گئے انصار، بار بار شبر منون آتا تھا
قبیلے قوم کا حوالہ دیتا ہوا اور کہتا تھا ام البنین کے بیٹوں کو امان ہے، ام البنین کے بیٹوں کو امان ہے، آ جاؤ میرے ساتھ۔ ام البنین کے بیٹے چھوڑ کر جائیں گے حسین کو؟ ام البنین کے بیٹے چھوڑ کر جائیں گے حسین کو؟ لیکن انصار حسینی جمع ہو، ابن اوسجہ موجود ہیں، حبیب ابن مظاہر موجود، زہیر ابن خیر، آپس میں باتیں ہو رہی، جناب سعید بیٹھے، جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری بیٹھے، کہ بار بار یہ شمر ملون آتا ہے، ام البنین کے بیٹوں کے لیے امان لے کے کوئی عباس سے بات تو کرو، کوئی عباس سے بات تو کرو۔ اور جناب عباس تلایا پھر رہے ہیں خیموں کا، یعنی پہرا دے رہے ہیں خیموں کا۔ جب وہ گفتگو ہوئی ہے، زہیر آئے، پورا واقعہ سنایا، شادی سے لے کر جناب عباس کی ولادت تک کا زہیر نے پورا واقعہ دوہرا دیا۔ عباس نے ایک انگڑائی دی، ایسی انگڑائی کی رکاویں ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں زہیر مجھے میری خلقت کا مقصد یاد دلاتے ہو؟ ذرا صبح ہونے تو پھر دیکھنا عباس کیا کرتا۔ بس میں منزل کی طرف آگے آزاد آ رہا، جو شہادت مجھے پڑھنی ہے وہاں لے رہے۔ یہ تو بہار کا حال ہے، یہ تو انصار کا حال ہے۔ شب عاشور خیموں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ذرا وہ بھی تو آ کر دیکھیے، خیموں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہر ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، ہر ماں صبح قربان ہو جانا۔ ہر ماں کی خواہش ہے کہ پہلے میرا بیٹا جائے، پہلے میرا بیٹا جائے۔ اب بتائیے کہ جناب ام لیلہ کے خیمے کا کیا حال ہو، جس کا بیٹا ہے شبیہ پیغمبر، شبیہ رسول علی اکبر۔ علی اکبر کے حسن کے بارے میں آپ کو بتا دوں، مدینے میں جب گھر سے نکلتے تھے تو ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال، کہیں میرے چاند کو نظر نہ لگ جائے۔ جب بازار سے گزرتے تھے تو بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے، بچوں سے کہتے تھے اگر رسول کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کے اس بیٹے کو دیکھ لیا کرو۔ جوان چند قدم ساتھ چلتے تھے، گھر جا کے فخر کرتے تھے آج ہم شبیہ پیغمبر کے ہم رکاب تھے، ہم کچھ قدم ساتھ چلے علی اکبر۔ شہادت تو پڑھوں گا مگر ایک جملہ پہلے بتا دوں کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، آگے آگے نیزوں پہ سر تھے، پیچھے پیچھے ناکوں پہ قیدی، تو جب کوفے کی کچھ عورتوں کی نگاہیں پڑی علی اکبر کے سر پر تو منہ پیٹ پیٹ کر کہتی تھی کہ کاش اس سے پہلے اس کی ماں مر گئی، اس کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں اس دنیا، قتل ہوتے وقت اس کی ماں اس دنیا میں نہ ہو۔ یہ ہے علی اکبر، یہ ہے علی اکبر۔ کیا ہوگا اس ماں کا حال جسے تمنا یہ ہے کہ اب اس عمر کے سن و سال کی اس منزل پر ہے میرا بیٹا، اس کے لیے چاند سی دلہن لے کر آؤں، اسے دولہا بناؤں۔ لیکن شب عاشور خیمے کا منظر ہی عجب ہے جناب ام لیلہ کا۔ حوصلہ تو دیکھیے جناب ام لیلہ کا، علی اکبر لیٹے ہوئے ہیں، سر ماں کی آغوش میں ہے، گود میں، ہاتھ سے بالوں میں کنگھی کرتی جاتی ہے، کہتی ہے میرے لال دیکھ رہا ہے نا یہ لشکر کیوں جمع ہو گیا ہے، یہ سب لشکر اس لیے جمع ہے کہ تیرے بابا کو قتل کرے۔ علی اکبر میری لاج رکھ لے۔ تمنا تو یہ تھی کہ اب تو عمر کی اس منزل پر ہے کہ تیری شادی کرتی، تیرے لیے دلہن لاتی، مگر اب ایک ہی خواہش ہے کہ اپنے بابا پر قربان ہو جا اور اپنی دادی زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر۔ ہے ایسی مائیں کہیں؟ لائے تاریخ ایسی ماؤں کو؟ ہے کسی کا علی اکبر جیسا بیٹا؟ اسی لیے آج تک لاکھوں بیٹے قربان ہو رہے ہیں علی اکبر کے نام پر، اس لیے کہ کسی کا بیٹا علی اکبر جیسا نہیں ہے، حسین نہیں۔ اور علی اکبر نے ماں کی گفتگو سنی اور کہتے ہیں کہ مادر گرامی اطمینان رکھ، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو کسی کی مجال ہے اس کے قریب آ جائے، میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ ماں خوش ہو گئی، ماں خوش ہو گئی۔ صبح ہوئی، فجر کا وقت قریب ہوا، انصار حسینی مناجات میں مشغول ہے، تہجد میں مشغول ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے۔ اذان کا وقت ہوا، مؤذن حسین جناب نافع آگے بڑھے اذان دینے کے لیے، روک دیا حسین، کیا آج آپ اذان نہیں دیں گے؟ دست بستہ اس کی مولا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟
کہ نہیں، سینے سے لگا کے کہا خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ سے کوئی غلطی نہیں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ یہ آخری اذان اپنے نانا کی آواز میں سنوں۔ علی اکبر کو بلائے، بیٹا علی اکبر آج تو اذان دے گا۔ علی اکبر گلدستہ اذان کی طرف بڑے، لمحوں بھر میں خبر پھیل گئی خیموں کے اندر کہ آج اذان علی اکبر دے۔ ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، ادھر بیویاں خیموں میں پچھاڑے کھانے لگی، جانتی ہیں کہ یہ آخری اذان ہے، بس اس کے بعد علی اکبر کی آواز سننے کو نہیں ملے۔ نماز تمام ہوئی، پہلے جنگ مغلوبہ ہوئی، حسین کے آدھے انصار شہید ہوئے، تن بتن جنگ کی نوبت آئی، سب سے پہلے علی اکبر آئے، بابا میدان میں جاؤں؟ حسین نے کہا بیٹا جاؤ۔ جو ہی علی اکبر آگے بڑھے، انصار نے صف بنا دیا آگے۔ مولا یہ کیسے ہوگا؟ مولا ایسا نہیں ہو سکتا، کیا وہ دکھائیں گے آپ کے نانا رسول خدا کو؟ کیا وہ لے کے جائیں گے آپ کے بابا حیدر کرار کے سامنے؟ ہم ابھی لڑے ہی نہیں، ہم نے زخم بھی نہیں کھائے، علی اکبر میدان میں چلا جائے ہمارے ہوتے ہوئے؟ نہیں جانے دیا علی اکبر کو میدان، نہیں جانے دیا علی اکبر کو میدان۔ جب تک ایک بھی حسین کا ناصر تھا، علی اکبر میدان میں نہیں گئے۔ جب انصار داد شجاعت دے چکے، عہد وفا پورا کر چکے، پھر علی اکبر آگے بابا جاؤں؟ حسین نے کہا جاؤ بیٹے۔ علی اکبر میدان کے ارادے سے آگے بڑھے، اولاد عقیل و جعفر سامنے آ گئے، عقیل و جعفر کے بیٹے سامنے آ گئے، کہ چچا جان یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ ابھی ہم لڑے ہی نہیں، نہ زخم کھائے نہ زخم لگائے، شبیہ پیغمبر میدان میں چلا جائے، علی اکبر میدان میں چلا جائے، نہیں جا سکتا۔ اولاد عقیل و جعفر نے اپنا وعدہ پورا کیا، علی کے بیٹے، حسن کے بیٹے، جب تک ایک بھی رہا، علی اکبر جب اجازت دینے آتے تھے کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتا تھا، نہیں علی اکبر سے پہلے میں جاؤں۔ یہاں تک کہ وہ وقت آیا، کیا علی اکبر آئے، بابا میدان میں جاؤ؟ میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے حسرت سے چاروں طرف دیکھا ہو، حسرت سے چاروں طرف دیکھا ہوگا، کاش شاید کوئی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہے مولا علی اکبر نہیں جائے گا، لیکن اب کوئی نہ رہا، کوئی نہ رہا۔ بابا میدان میں جاؤ؟ ارے حسین کیسے روکے گا اپنے علی اکبر کو؟ سب کے لاشیں تو خود اٹھا کر لائے ہیں، حسین نہیں روکا، بس اتنا کہا بیٹا آخری بار ماں سے رخصت ہو گئی۔ جناب ام لیلہ کے خیمے میں آئے، آنے کے بعد سلام کی، کہ معذر گرامی آخری سلام کے لیے آیا ہوں، میدان میں جا رہا ہوں، آپ کی اجازت درکار ہے، آپ کا اذن درکار ہے۔ بڑے اطمینان سے جناب ام لیلہ نے کہا بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دے؟ یہ اطمینان ذہن میں رکھیے گا جناب ام لیلہ کا، ابھی میں بتاؤں گا شہادت کے بعد کیا ہوا۔ بڑے سکون سے جناب علی اکبر کی شہادت میں جہاں تک علماء نے اجازت دی ہے بس وہاں تک اپنا انداز اختیار کرتا ہوں، کیونکہ دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں مقاتل کی کتب میں کہ علی اکبر کی روانگی پہ، علی اکبر کی رخصت پہ حسین کی حالت کیا تھی۔ نور نظر ہے، حسین کی آنکھوں کا نور ہے علی اکبر۔ جب نانا کی زیارت کا شوق ہوتا ہے تو اپنے اس بیٹے کو دیکھتا تھا حسین، علی اکبر کو دیکھتے تھے حسین۔ بیٹا میں کون ہوں اجازت دینے والی؟ جس پھوپھی نے پال کے پروان چڑھایا ہے اس کی اجازت ہے۔ مشکل مرحلہ ہے علی اکبر کی۔ پھوپھی کے خیمے میں اجازت دے کے داخل ہوئے، سلام کیا، جواب دیا ثانیہ زہرا نے، مگر منہ پھیر لیا۔ تعجب سے پوچھا علی اکبر نے، پھوپھی اماں
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آئے ہوں آپ نے منہ پھیر لیا؟ کیا آپ کے علی اکبر سے کوئی خطا ہو گئی تو آپ نے منہ پھیر لیا؟ کوئی بات ناگوار گزری ہے ہماری؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہے بیٹا تیری کون سی بات ناگوار ہو سکتی، بھلا تجھ سے کون سی خطا ہو سکتی، لیکن علی اکبر میں جانتی ہوں کہ آج تو کیوں آیا۔ علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اون محمد کو قربان کیا، تجھے کیسے میدان میں جانے؟ ارے زینب جانتی ہے کہ علی اکبر حسین کے لیے کیا ہے۔ نہیں علی اکبر تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ شہزادے نے کہا اچھا پھوپھی اماں جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میں بھی میدان میں نہیں جاؤں گا، اطمینان رکھی۔ زینب کو اطمینان دلا دی۔ اس کے بعد کہا اچھا بس ایک مسئلہ میرا حل کر دیجیے۔ کہا بیٹا اس وقت میں کون سا مسئلہ تیرا حل کر سکتی ہوں؟ کہا بس اتنا بتا دیجیے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا۔ ثانیہ زہرا گھبرا کے کہتی ہیں بیٹا یہ تو نے کیسا سوال کر لیا؟ کہاں میں ادنا سی کنیز، کہاں وہ سید نساء عالمین؟ میرے لال کوئی مقایسہ ہے، کوئی موازنہ ہے؟ اب علی اکبر نے کہا اچھا پھوپھی اماں آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے آپ سے پوچھ لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا میرا حسین قتل ہو گیا، پھر کیا جواب؟ ارے آپ نے دیکھا نہیں زینب کی آغوش کے پروردہ علی اکبر نے اپنی پھوپھی کو لاجواب کر دیا، زینب لاجواب ہو گئی، آگے بڑھی گلے میں باہیں ڈالی، اپنے بچے کی پیشانی کے بوسے لیے۔ علی اکبر رو رہی ہے میرے لال علی اکبر اب تجھے نہیں روکوں گی، اب تجھے نہیں روکوں گی میدان میں جانے سے، اب میں تجھے نہیں روکوں، لیکن میں کیا کروں؟ روایتوں میں یہی لکھا ہے، حمید بن مسلم کے حوالے سے لکھا جاتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار گرتا۔ جب میں احوال جاننے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کڑیل جوان مثل چودھویں کے چاند جس کا چہرہ دن میں بھی دمک رہا ہے، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بیویاں اسے پھر کھینچ لیتی۔ خیمے میں دو ہی رخصتیں ہیں کربلا میں، یا علی اکبر کی یا حسین کی، بس۔ کبھی ماں کھینچ لیتی ہے میرے لال ایک بار اور مجھے اس صورت کے صدقے اتارنے، کبھی پھوپھی کھینچ لیتی ہے علی اکبر ایک بار اور بلائے لے، کبھی کوئی بچی قدموں سے لپٹ جاتی ہوگی بھیا نہ جاؤ جو گیا واپس نہیں آیا، مجھے نہیں چاہیے پائے۔ نہ جانے کس طرح علی اکبر خیموں سے رخصت ہوئے، باہر آئے، حسین باغ تھامے کھڑے، باغ تھامے کھڑے گھوڑے، علی اکبر کو گلے سے لگایا، سوار کرایا علی اکبر کو، جاؤ بیٹا بس کچھ ہی دیر میں ہم بھی آ رہے ہیں۔ علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے، کچھ دور چلے تھے، کچھ قدم ہی چلے تھے، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے قبر تھا۔ کیسے پڑھوں میں آپ کے سامنے، کیسے پڑھوں؟ اتر آئے حسین، علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے، واپس بابا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، ہاتھوں کو تھام کر کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، پھر کیوں میرے پیچھے پیچھے آئے؟ اگر اس طرح آپ پیچھے پیچھے آئیں گے میں جنگ کیسے کروں گا، میں کیسے لڑوں؟ یہ وہ پہلا موقع ہے جب حسین کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ حسین نے بیٹا علی اکبر کو کلیجے سے لگا، اپنے کڑیل جوان کو آغوش میں بھر لیا، کبھی رخساروں کے بوسے لیے، کبھی پیشانی کے بوسے۔ تیرا کوئی تجھ جیسا ہی بیٹا ہوتا،
کیفیت کو علی اکبر جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتا جا، ازادہ ہو میں کوشش کرتا ہوں آخر تک پہنچانے کی مسائل کو۔ ازادارو، حسین کا عالم یہ ہے کہ جدھر جدھر علی اکبر حملہ کرنے جاتے تھے حسین دوڑنا شروع۔ کیوں دوڑتے؟ تاکہ میرا بچہ میری نظروں کے سامنے رہے، میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے۔ جب ثانیہ زہرا کو یہ ہوا کہ میرے بھائی کا عالم یہ ہے کہ میدان میں دوڑ رہا ہے، سجدے میں چلی گئی زینب۔ معبود علی اکبر کی شہادت کا وعدہ پورا کرے گی زینب، وعدہ یاد، مگر اے پالنے والے مجھ سے اپنے بھائی کی یہ حالت نہیں دی۔ دعا کی ثانیہ زہرا نے، اے معبود، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ایک بار علی اکبر کو حسین سے ملا۔ ثانیہ زہرا کی دعا مستجاب ہوئی۔ علی اکبر ایک حملہ کر کے واپس پلٹے، بابا کی خدمت میں آئے، حسین نے سینے سے لگایا، پوچھا علی اکبر نے، بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ حسین نے کلیجے سے لگا کے تعریف کی، شاباش میرے لال علی اکبر، تو نے بابا کی جنگ یاد دلا دی۔ باپ نے تعریف کی، بیٹے کا سر فخر سے اور اونچا ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بابا پیاس مارے ڈالتی، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ کے رکھ دیتا علی اکبر۔ حسین کے امتحان کی منزل تو دیکھو، علی اکبر جیسا بیٹا اور ساقی کوثر کے بیٹے جوانان جنت کے سردار حسین سے تقاضائے آپ کر رہا ہے، سوال آپ کر رہا ہے، اور حسین کے امتحان کی منزل یہ ہے کہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے لال علی اکبر پانی کا بندوبست تو نہیں ہو سکتا، اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی، گھبرا کے واپس نکال، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش۔ کبھی سوچا آپ نے کہ ابھی تو حسین نے جنگ ہی نہیں کی، صرف لاشیں اٹھا کر لائے ہیں، مگر کتنا پیاسا ہے حسین کہ علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہو رہی ہے، اپنی انگشت لیجیے بیٹا منہ میں رکھ لے، کچھ تسکین ہوتی رہے۔ پھر علی اکبر گیا میدان میں، مگر اب کچھ دیر کے بعد حسین کو علی اکبر نظر نہیں آیا، نرغہ آدھا میں گر گیا، حسین کا چاند گہنا گیا شام کی سیاہ بدلیوں میں۔ حسین آواز دے رہے علی اکبر کہاں ہے، علی اکبر کس طرف ہے؟ علی اکبر میرا جواب، میری آواز کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ ارے علی اکبر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، علی اکبر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کی برچھی گر گئی، علی اکبر کیسے بتائے کہ سپر میرے ہاتھ سے گر گئی؟ بس اب تیروں تلواروں کے زخم جو علی اکبر کو لگ رہے ہیں، علی اکبر نڈھال ہو کے گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، اپنے ہاتھ گھوڑے کے گلے میں، اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی۔ حسین کی آواز کانوں میں آ رہی ہے مگر جواب نہیں دیتے علی اکبر۔ سنان ابن انس یا حسین ابن نمیر آگے بڑھا، پوری برچھی علی اکبر کے کلیجے میں اتار دی۔ ارے حسین کا 18 سال کا کڑیل جوان، اس ملعون نے اپنی برچھی واپس کھینچنے کی کوشش کی، برچھی کا پھل جوان کی پسلیوں میں الجھ کے ٹوٹ گیا۔ بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر گھوڑے سے گرا، گرتے گرتے آواز دی، یا بتا علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی،
جب ابراہیم کو بھی پکارا ہوگا، اے ابراہیم، اے جب نہ حسین کی آنکھوں پر پٹی ہے، نہ علی اکبر کی آنکھوں پر پٹی ہے، نہ ام لیلا کی آنکھوں پر پٹی ہے، کلیجے سے برچھی کا پھل نکالا، ادھر برچھی کا پھل نکلا، ادھر کلیجہ ساتھ آ گیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا، حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا مگر چلا نہ گیا، واپس رکھ دیا، لٹا دیا جلتی ریت پہ، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے بیٹھ گیا حسین۔ علی اکبر تیرا لاشا مجھ سے نہیں اٹھتا، میں کیسے خیمے میں لے جاؤں؟ گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، میرے شیرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، اے میرے قوت بازو عباس، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، کوئی بعید نہیں، لاشیں تڑپ رہے ہوں، پھر زندگی کی بھیک مانگ رہے ہوں، پھر حسین نے خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اے اطفال بنی ہاشم آؤ آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دوڑے واہ حسینہ کہتے ہوئے، بچوں کی مدد سے، سنو میں نے ختم نہیں کیے مسائل، بچوں کی مدد سے علی اکبر کے لاشے کو حسین اس طرح گھسیٹتے ہوئے لائے کہ علی اکبر کے بازوؤں میں اپنے ہاتھ دیے، کھینچتے لاتے تھے، بچے مدد کر رہے ہیں، لاشا آ گیا، بیویاں ماتم کر رہی ہیں۔ زینب نے چاروں طرف دیکھا، علی اکبر کی ماں ام لیلا نظر نہ آئی، جب ام لیلا نظر نہ آئی چلا کر کہا فضہ، ارے علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ، اب جو فضہ